مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، منحوس عورت کی 3 نشانیاں ہیں، جلد سے جلد ایسی عورت سے جان چھڑا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے منحوس عورت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ منحوس عورت کے اندر یہ 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اگر یہ 3 نشانیاں واضح نظر آنے لگ جائیں تو جلد سے جلد ایسی عورت سے جان چھڑا لو۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے عورت کا تو پہلا روپ ہی اس دنیا میں رحمت ہے۔ بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی اور ہر دکھ اور سکھ کا ساتھی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم اور بلند تر سطح یہ ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کبھی بھی کسی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں عورت کی کچھ ایسی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جن سے عورت کا کردار مزید مزین ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورت کی 3 ایسی غلطیوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کے سبب عورت کو منحوس قرار دیا گیا ہے۔ یہ 3 کام یا یہ 3 غلطیاں جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس عورت کہلاتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ناظرین، تمام خواتین کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی عورتوں کی نیک خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو یہ اسے خوش کر دے، اور جب شوہر اسے کوئی حکم دے تو یہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال میں اپنے شوہر کا ناپسندیدہ کام بالکل نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن اسلام نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے تو جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں۔ نیک عورت کی ایک خوبی ستر اور حجاب کی مکمل پابندی کرنا بھی ہے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ کرنا اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ایک ہے۔ پردہ مسلمان عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمت متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام بھی کیا ہے۔
زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا، اور یہ صرف اور صرف ایک اسلامی حکم ہے، یعنی اسلام نے پردے کا حکم نافذ کیا ہے۔ خواتین یہ بات بھی جان لیں کہ ان کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اس طرح سے آئی ہے کہ جو بھی کام کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ اس سلسلے میں چند احادیث یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اس کے علاوہ بھی چند نیک خوبیوں کا ذکر کریں گے، لیکن پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق بتاتے ہیں کہ بدبخت اور منحوس عورت کی 3 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو منحوس پیدا نہیں فرمایا، مگر افسوس کہ یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کو زندگی کی پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے کام ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ 3 عیب پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کی غیبت کرتی ہو اور ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، جبکہ دوسرا یہ کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ تیسرا عیب جو کسی عورت کو منحوس بنا دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو عورت اپنے شوہر کے بلانے پر اس کے پاس نہ جاتی ہو تو فرشتے آسمان پر ایسی عورت پر لعنت ملامت کرتے ہیں، اور ایسی عورت گھر کے امن چین اور سکون کے لیے منحوس ثابت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ یہ 3 عادتیں ہیں کہ جو کسی بھی عورت میں ہوں گی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے، اور اس گھر کی خوشحالی اور سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہ 3 کام یعنی غیبت کرنا، شوہر کی بات نہ ماننا اور جھوٹ بولنا، یہ 3 کام کسی بھی عورت کو ہرگز نہیں کرنے چاہیے، جبکہ ان 3 کاموں میں سے 2 کام تو ایسے ہیں جو کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے، یعنی غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ کسی مرد کو اجازت نہ دے کہ وہ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہو، اور اسی طرح سے ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے، اور وہ ان شرائط کے ساتھ اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے۔ نمبر 1، آواز میں لچک، شیرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2، صرف بقدر ضرورت بات کریں۔ نمبر 3، پردے میں رہ کر بات کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو درست طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برے اعمال سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا یا کیا سیکھنے کو ملا؟ کیا یہ ویڈیو اس قابل ہے کہ آپ اپنے دوستوں تک، پیاروں تک شیئر کر سکیں؟ اگر ہے تو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے، اور ہمارا ساتھ دیتے ہوئے
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو حاصل ہوتی رہیں۔ اللہ حافظ۔